کیسی عورت سے شادی کرنی چاہیے اور کیسے مرد سے شادی کرنی چاہیے۔ 80% لوگ جو ہے شادی کے لیے لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں تو گوری چٹی بہت زیادہ بولنے والی لڑکیاں، جن کو بہت بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ عورت جس سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کا قد جو ہے، مرد کی پسندیدہ عورت جو ہوتی ہے نا وہ نک چڑی ہوتی ہے، پہلے آپ کو بتا دوں۔ ایسی لڑکیاں جن کی آنکھیں بڑی، ایسی عورتیں یا ایسی لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں سے بہت محبت کرتی ہیں اور ان کا احترام بھی کرتی ہیں۔ دلوں کی تحریریں اگر جو ہے وہ کاغذوں پر لکھی ہوتی یا دیواروں پر لکھی ہوتی تو شاید لوگ ایک دوسرے سے اتنے متنفر ہو جاتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی زندگی جینے کا فیصلہ ہی نہ کرتے۔ درمیانے قد کی عورت جو ہے وہ با وفا ہوتی ہے۔ انا پرستی سے دور رہنے والی جو لڑکیاں ہیں، ایسی لڑکیوں کو ہم سفر بنائیں جن میں انا نہ ہو، تکبر نہ ہو، جو عاجزی کو پسند کرتی ہوں اور عاجزی سے رہنا جانتی ہوں۔ ایسی عورت جو انا کے نام پہ مردوں سے دور رہتی ہو اور اس کی زبان جو ہے وہ مرد کے لیے شادی سے پہلے تلخ ہو۔ دنیا والوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی لڑکی جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو جس سے وہ محبت کرتی ہے اسے اپنی دعا میں مانگ لیتی ہے، کہ مرد کبھی برداشت نہیں کرتا کہ عورت اس سے زیادہ ڈٹرمننٹ ہو، عورت اس سے زیادہ جو ہے وہ بہادر ہو۔ ایسی لڑکیوں سے مرد شادی نہیں کرنا چاہتے جو دوسری لڑکوں کو بھی اپنا فرینڈ بناتی ہیں یا دوسرے لڑکوں میں بھی انٹرسٹ لیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے کریکٹر پہ، اپنے کردار پہ کام کرنا ہے، پھر ہی شادیاں ہوں گی۔ لویریا کا علاج بھی کوئی نہیں ہے، اس کی صرف سزا ہی ملتی ہے اور اس کے بعد دوائی لینی پڑتی ہے ماہر نفسیات کے پاس جا کے۔ بہت زیادہ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ اپنے شوہر پہ انڈوز کرنے والی بیویاں، یا بہت زیادہ پیسہ کما کر اپنے شوہر کو نیچا دکھانے والی بیویاں۔ خوبصورت عورتیں ضدی ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ، اور مرد کی ایک حسین عورت ہو، اس کا جو ہے وہ انتخاب کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم ایسی عورت کہاں سے لائیں اور پاکستان میں کہاں سے لائیں؟ تو بہت ساری عورتیں ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ کیسے مرد کا انتخاب جو ہے وہ شادی کے لیے کریں۔ دیکھیں، ایسے مرد، عورتیں ان پہ مرتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی عورت کی پسند بنیں تو سب سے پہلے آپ اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں۔ مرد وہ ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن نظر میں کمانڈ ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مرد بہترین ہے تمہارے لیے شادی کے لیے جو پردہ کرتے ہیں۔ عورت کسی بھی مرد کو قبول اس وقت کرتی ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسی عورت سے شادی کرنی چاہیے اور کیسے مرد سے شادی کرنی چاہیے۔ اگر آپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو کسی اچھی لڑکی کی تلاش ہے یا اچھے لڑکے کی تلاش ہے، تو اس میں اکثر اوقات جو میجورٹی آف سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو خواتین یا مرد حضرات ایک دوسرے میں دیکھتے ہیں، جو بظاہر شخصیت ہے، کیونکہ اندر کی شخصیت کے حوالے سے تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، دلوں کے حالات تو جو ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دلوں کی تحریریں اگر جو ہے وہ کاغذوں پر لکھی ہوتی یا دیواروں پر لکھی ہوتی تو شاید لوگ ایک دوسرے سے اتنے متنفر ہو جاتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی زندگی جینے کا فیصلہ ہی نہ کرتے۔ تو دلوں کے فیصلے تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو چہروں کے فیصلے ہیں، جو شخصیت کے فیصلے ہیں، اس میں آپ کو کیسی عورت سے یا کیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، تو اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ جو ہے وہ سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آپ سوشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا اپنی زندگی کو اگر آپ خوبصورتی کے ساتھ ایک اچھی خوبصورت عورت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو اس عورت کو کیسا ہونا چاہیے، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی۔ دیکھیے، ایک عورت جس سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کا قد جو ہے وہ درمیانہ ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ لمبا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ چھوٹا ہونا چاہیے۔ لمبی قد کی خواتین ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کے قد کے مرد ڈھونڈنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے درمیانی خواتین جو درمیانے قد کی ہیں، اگر بہترین شادی کے لیے آپ جو ہے وہ کسی خاتون کی تلاش کر رہے ہیں تو آج میں آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کیے دیتی ہوں کہ آپ درمیانے قد کی جو خواتین ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کو اپنے لیے جو ہے وہ چوز کریں۔ ایسی لڑکیاں جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، اب میں یہ نہیں کہتی کہ چھوٹی آنکھوں والی لڑکیوں کی شادی نہ ہو، لیکن میں آپ کو صرف ایک ایسی لڑکی کہ جس کو آپ آئیڈیل تصور کر سکتے ہیں اپنی شادی کے لیے، وہ کیسی ہونی چاہیے، میں اس کا ذکر کر رہی ہوں۔ اس کو آپ نے پرسنل نہیں لینا، میرے ویلاگ کو کسی بھی لڑکی نے پرسنل نہیں لینا۔ تو آنکھیں جو ہے وہ اس کی بڑی ہونی چاہیے، اور ایک ایسی لڑکی جو خوشبوؤں کو پسند کرتی ہے، جسے مختلف خوشبوؤں کا شوق ہے، خود لگانے کے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے ایٹماسفیئر میں بھی۔ ایسی لڑکی کو آپ اپنی زندگی میں اپنی شریک سفر جو ہے وہ ضرور بنائیں، جس کے بال لمبے ہوں اور بالوں کی حفاظت کرنا جانتی ہو، جس کے بالوں میں جو ہے وہ چمک ہو اور آنکھوں میں، نگاہوں میں بھی چمک ہو۔ پھر ایک ایسی لڑکی جو ہے جس کا قد درمیانہ ہوتا ہے، آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، بال لمبے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی لمبی ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں یا ایسی لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں سے بہت محبت کرتی ہیں اور ان کا احترام بھی کرتی ہیں۔ اچھا، اب یہ فیکٹس نہیں ہیں، کیونکہ اکثر اوقات جو ہے اس میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس میں زبان کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی تربیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ میں صرف اس وقت خوبصورتی کی بات کر رہی ہوں یا بظاہر شخصیت کی بات کر رہی ہوں، اس میں آپ کی
تربیت جو ہے وہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے. اگر کسی خوبصورت لڑکی کی تربیت جو ہے اچھا رنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا اس میں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ایک اچھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا قد درمیانہ ہو، آنکھیں اس کی کشادہ ہوں، بال اس کے لمبے ہوں، یا اگر چھوٹے بھی ہوں تو اچھے طریقے سلیقے سے ہوں، لیکن اس کے رنگ سے جو ہے وہ آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سفید رنگ کی ہے یا وہ براؤن رنگ کی ہے یا وہ جو ہے اس کا کوئی بھی رنگ ہے. تو اس وجہ سے رنگ پر مت جائیں. ہمارے یہاں میجورٹی آف 80% لوگ جو ہے شادی کے لیے لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں تو گوری چٹی اور بڑی آنکھوں والی لڑکیاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں. لمبے بال بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں لیکن قد پہ لازمی غور کریں. درمیانے قد کی عورت جو ہے وہ باوفا ہوتی ہے. درمیانے قد کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مرد کے شانہ بشانہ چلنے اور مشکل حالات میں اس کے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. جو چھوٹے قد کی خواتین ہوتی ہیں یا اپنے جو ہے وہ قد سے چھوٹی رہ جاتی ہیں یا ویسے یہ چلاک بہت ہوتی ہیں. ان کی جو سکس سینس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لمبی ہوتی ہیں، جن کا قد جو ہے وہ نارمل سے زیادہ ہوتا ہے، یہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈٹرمننٹ ہوتی ہیں، بہادر ہوتی ہیں، مردوں کے ساتھ اتنی جلدی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی. تو اسی لیے بہترین کپل جو ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ بہترین لڑکی آپ کے لیے جو ہے وہ شادی کے لیے اگر کوئی مرد یا کوئی لڑکا جو اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے تو اس میں یہ چند چیزیں اس کی شخصیت، اس کی خوبصورتی میں لازمی دیکھیں. ساتھ اس چیز کو بھی بہت فوکس کریں کہ آپ جو ہے وہ اس کے دانت جو ہیں وہ بالکل بیلنسڈ ہونے چاہیے اور خوبصورت ہونے چاہیے. ہونٹ اس کے جو ہے وہ نازک ہونے چاہیے، پتلے ہونے چاہیے. اور یہ جو لوگ اپنے ہونٹوں کو جو ہے وہ انہینس کروا لیتے ہیں یا اپنی نوز انہینس کروا لیتے ہیں، ناک باریک ہونی چاہیے. لڑکی کی باریک ناک جو ہے وہ اس کا فخر اور اس کی خوبصورتی میں، اس کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے. تو اگر نہیں ہے تو یہ تو اللہ نے بنائی ہے، کوئی بندہ اس میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ لائف پارٹنر ڈھونڈ ہی رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسی لڑکی ہونی چاہیے، تو پھر ایسی لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ مردوں کی پسندیدہ ہوتی ہیں اور مرد کے ساتھ جو ہے وہ باوفا بھی ہوتی ہیں. اور یہ لڑکیاں زیادہ تر بارش کے موسم کو پسند کرتی ہیں، یعنی کہ ان کی نیچر میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اکثر اوقات، ویسے تو میجورٹی آف لڑکیوں کو بارش پسند ہی ہوتی ہے، لیکن یہ بڑی جھیل جیسی آنکھوں والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ بارش کو بہت پسند کرتی ہیں. اور لمبے بالوں والی، تو یہ جو ہے وہ خواتین ویسے ہی خوبصورتی میں لمبے بال اور آپ کی جو ہے وہ بڑی آنکھیں آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں. تو یہ خواتین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ باوفا بھی ہوتی ہیں. ساتھ میں اب ہم اگر اس چیز پر آ جائیں، دوسری بات یہ کہ ایسی لڑکیاں، اب اگر میں نے شخصیت کی بات کی ہے تو تھوڑا سا انر کی بھی بات کر لیں کہ پرسنالٹی میں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں، تربیت میں کیا چیز ہونی چاہیے. انا پرستی سے دور رہنے والی جو لڑکیاں ہیں، ایسی لڑکیوں کو ہم سفر بنائیں جن میں انا نہ ہو، تکبر نہ ہو، جو عاجزی کو پسند کرتی ہوں اور عاجزی سے رہنا جانتی ہوں، خوبصورت بھی ہوں اور ان کا ایک معیار زندگی بھی ہو، ہر چیز کو جو ہے وہ سلیقہ شعار ہوں. دوسری خاص بات، سلیقہ شعاری جو ہے وہ آپ کو کسی بھی لڑکی کے، جب آپ رشتہ لینے گھر جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے ان کا سلیقہ جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایسی لڑکی جس میں انا صرف اس حد تک ہو کہ وہ مڑ کے کسی مرد کو دیکھ نہیں سکتی اور نہ ہی وہ مڑ کے کسی مرد کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے، ایسی لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بنائے. ایسی عورت جو انا کے نام پہ مردوں سے دور رہتی ہو اور اس کی زبان جو ہے وہ مرد کے لیے شادی سے پہلے تلخ ہو کہ کوئی اور مرد جو ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہو. جیسے کہ اسلام کہتا ہے کہ اپنے نرم لہجوں سے پرہیز کرو، یعنی عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے نرم لہجوں سے غیر محرم سے بات نہ کرو. اب اکثر اوقات جو ہے وہ لڑکیوں کے حوالے سے یہ بھی معاملات کہا جاتے ہیں کہ اگر انہیں کسی سے محبت ہو جائے اور یہ اللہ سے دعا کریں کہ جی مجھے یہ شخص عطا کر دیں، تو لوگ اسے بھی غلط سمجھتے ہیں. اچھا، محرم کو دعا میں مانگنا غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نامحرم کو، یہ جو نامحرم ہوتے ہیں نا، ان کو دعا میں مانگنا غلط نہیں ہے، کیونکہ انہیں آپ جو ہے وہ اپنا محرم بنانا چاہتی ہیں، انہیں آپ اپنی پروٹیکشن، اپنا محافظ بنانا چاہتی ہیں. تو اللہ سے اپنی پسند کو مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے. نہ ہی کسی کتاب میں، نہ ہی میں نے نہیں پڑھا، میری اصلاح کر دیجیے گا اگر جو ہے وہ کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے اور کسی تک جو ہے وہ میری یہ ویڈیو پہنچتی ہے، لیکن میں نے نہیں پڑھا. میری ریسرچ ایک واسٹ ریسرچ ہے اور میری ریسرچ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ اپنی پسند جو ہے وہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. تو دنیا والوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی لڑکی جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو جس سے وہ محبت کرتی ہے اسے اپنی دعا میں مانگ لیتی ہے. دیکھیں، بہترین شوہر آپ کی زندگی کا وہ ہوتا ہے جسے آپ دعا میں مانگتی ہیں، جس کے لیے آپ جو ہے وہ اللہ کی وہ عشق، وہ گناہ جو آپ کو عبادت کی طرف لے جاتا ہے. واحد عشق ایسا گناہ ہے جو آپ کو عبادت میں جو ہے وہ لے جاتا ہے.
اللہ کے قریب کر دیتا ہے، کیونکہ آپ اس شخص کے لیے تڑپتے ہو تو اللہ سے مانگتے ہو اس کو، اور وہ پھر آپ کی زندگی میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال بڑی عجیب سی ہوتی ہے، اور لڑکیوں کو میں ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک بات سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ ایسی لڑکیوں سے شادی جو ہے وہ کریں، مرد حضرات کی جو میں بات کر رہی ہوں کہ جیسے ابھی ہم بتا رہے تھے، اور لڑکیوں کو میں بتا رہی تھی جسمانی کمزوری رکھنے والی لڑکیاں، ایسی لڑکیاں جو خوف میں مبتلا ہیں، جو جن کے جسم جو ہے وہ شیورنگ کرتے ہیں، جو کسی بھی قسم کا خوف رکھتی ہیں، لوگوں کی باتوں کا خوف یا ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھتی ہیں، ایسی لڑکیاں شادی کے لیے جو ہے وہ بالکل سوٹیبل نہیں ہیں، کیونکہ یہ شادی کے بعد جو ہے وہ شوہر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ انہیں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ ان کا شوہر کہیں چلا نہ جائے، اور پھر لڑائی جھگڑے اور فساد جو ہے وہ بہت بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں جو ہے وہ جھگڑے پڑتے ہیں، اور پھر یہ بات جو ہے وہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. پہلے ہی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ لازمی جو ہے وہ لڑکی کی چیک کریں اگر آپ نے شادی کے لیے جو ہے وہ لڑکی سلیکٹ کرنی ہے، کہ کیا یہ لڑکی خوف محسوس تو نہیں کرتی، کیا یہ بہت زیادہ بہادر تو نہیں ہے. ایکسٹرا بہادر لڑکیاں بھی جو ہے وہ اپنا گھر نہیں بسا پاتی، کیونکہ مرد ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے عورت کو نا بیلنسڈ ہونا چاہیے. اگر آپ بہت زیادہ بہادر بھی ہیں تو اپنے اس شوہر کے سامنے جو ہے وہ اپنی اس بہادری کو کم کر لیں کہ جہاں پر وہ آپ کا محافظ ہے، کیونکہ مرد کبھی برداشت نہیں کرتا کہ عورت اس سے زیادہ ڈٹرمننٹ ہو، عورت اس سے زیادہ جو ہے وہ بہادر ہو، یا عورت اس سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے مردوں کے اندر جو ہے وہ بات کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. یہ مردوں کو باتیں پسند نہیں ہوتی. عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم شاید مردوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو ایسی عورتوں سے جو ہے وہ مرد شادی کرنا چاہتے ہیں، ایسی لڑکیوں سے مرد شادی نہیں کرنا چاہتے جو دوسری لڑکوں کو بھی اپنا فرینڈ بناتی ہیں یا دوسرے لڑکوں میں بھی انٹرسٹ لیتی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے کریکٹر پہ، اپنے کردار پہ کام کرنا ہے، پھر ہی شادیاں ہوں گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو کالج یونیورسٹی گوئنگ جو ہے وہ لڑکیاں ہیں، جن کے بہت ساری جو ہے وہ دوست ہیں، اور جس لڑکے کو پسند کر رہی ہوتی ہیں اس کو بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ میرے جو ہے وہ اتنے سارے لڑکے ہیں اور میری اتنی تعریف کرتے ہیں. اگر آپ کسی لڑکے کو انسپائر اس وجہ سے کرنا چاہ رہی ہیں نا شادی کے لیے، کہ وہ آپ سے اس وجہ سے شادی کر لے کہ آپ کے اور بھی فرینڈز ہیں اور وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. یہ میں ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو کہہ رہی ہوں جو ابھی ینگسٹرز ہیں، جو بھی 17 18 19 سال کی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ لویریا ہو گیا ہے. تو یہ لویریا کی جو پرابلم ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت پھیلتی جا رہی ہے. لویریا کا علاج بھی کوئی نہیں ہے، اس کی صرف سزا ہی ملتی ہے، اور اس کے بعد دوائی لینی پڑتی ہے ماہر نفسیات کے پاس جا کے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے، ایموشنز ہرٹ ہو جاتی ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر تعلق جو ہے وہ جب تک کوئی ایکسپرٹ کی رائے آپ کے پاس نہ ہو تو وہ دل نہ جڑتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو زندگی جینے کا جو ہے وہ آگے مرحلہ ملتا ہے. تو ایسی لڑکیوں سے شادی نہ کریں جو جسمانی کمزوری ہو جن میں، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ خوف یا ڈر محسوس کرتی ہوں، یا بہت زیادہ جو ہے وہ بولتی ہوں. بہت زیادہ بولنے والی لڑکیاں جن کو بہت بولنے کی عادت ہوتی ہے اور بے تکا بولتی ہیں، مطلب ان کے بولنے میں کوئی تسلسل یا کوئی معیار نہیں ہوتا، بلکہ بلا وجہ بولتی ہیں، ایسی خواتین یا ایسی لڑکیاں بھی جو ہیں وہ شادی کے لیے جو ہے سوٹیبل میچ نہیں ہیں. اچھا، انا عورت میں ہونی چاہیے، لیکن یہ انا جو ہے نا وہ مرد پہ سوٹ کرتی ہے. بیسیکلی میرا جو ہے وہ یہ اوپینین ہے ایز ہمارے نفسیات، کہ انا جو ہے وہ مرد کے لیے بنی ہے، عورت کے لیے نہیں بنی. تو جو عورتیں انا کا شکار ہیں یا اپنے آپ کو بہت کوئی سپر پاور سمجھتی ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر آپ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہی ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے، اور اللہ نے مرد کو بھی طاقت دی ہے کہ آپ کا محافظ آپ کو جو ہے وہ بنایا، اس کو پروٹیکٹر بنایا، تو آپ سے وہ ایک ہاتھ آگے ہے، ایک سٹیپ بھی آگے ہے. اگر آپ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کریں گی، نہیں مانیں گی، تو اس سے مرد کا کچھ نہیں جائے گا، اس سے آپ کا اپنا گھر خراب ہو جائے گا. ڈٹرمننٹ بیویاں، اوور کلیور بیویاں، بہت زیادہ زبان چلانے والی بیویاں، بہت زیادہ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ اپنے شوہر پہ انڈوز کرنے والی بیویاں، یا بہت زیادہ پیسہ کما کر اپنے شوہر کو نیچا دکھانے والی بیویاں، یہ کبھی بھی نہیں بستی، نہ یہ کبھی اپنا گھر جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ بسا سکتی ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا ایک عورت میں خوف محسوس ہوتا ہے، وہ بیزار ہے اپنی لائف سے، بالکل ڈسٹرائی ہو چکی ہے، اس کا ساتھ دے کے دیکھیں کہ کیا وہ آپ کے ساتھ سے خوش ہوتی ہے، کیا وہ دوبارہ اپنی لائف میں واپس آنے کی کوشش کرتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں لائف باقی ہے تو آپ اسے ضرور اپنا جیون ساتھی بنائیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ذہنی مریضہ ہے تو پہلے اس کا علاج کروائیں، اس کو لائف میں واپس لے کے آئیں، اس کے بعد اس سے شادی کریں. اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو خواتین زیادہ خوف، ڈر یا کسی بھی قسم کے مینٹل ایشوز میں ہوتی ہیں، ان کی شادی کر دی جاتی ہے بغیر ان کا علاج کروائے، جس کی وجہ سے ان کے گھروں کے مسائل آ جاتے ہیں، وہ اپنا گھر جو ہے وہ نہیں بسا پاتی، اور آگے جا کر اپنے شوہر کو اور سسرال والوں کو تنگ کرتی ہیں، یا سسرال والے ان کو تنگ کرتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں سے ہرٹ ہوتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں. بار بار ہر بات پر رونے والی عورت جو ہے یہ کمزور عورت ہے.
اور یہ شادی کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے میچ. تو آپ یہ جو خوبصورت خواتین ہوتی ہیں نا، یہ زیادہ تر ایموشنل بھی بہت ہوتی ہیں، بہت جلدی ان کو غصہ آ جاتا ہے. لیکن جو کمزور عورت ہوتی ہے نا، وہ خوبصورت عورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی خوبصورتی کو داغ لگا لیتی ہے. اس لیے ایسی عورتیں جو خوبصورت ہیں، وہ ڈٹرمننٹ ہیں، ان کے ساتھ مرد ذرا مقابلہ کم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بیزاری کا جو ایک خدشہ ہوتا ہے نا، وہ بھی کم ہوتا ہے. اچھا، مرد کی پسندیدہ عورت جو شادی کے لیے موافق مطلب سوٹیبل ہے، وہ کون سی ہے؟ مرد کی پسندیدہ عورت جو ہوتی ہے نا، وہ نک چڑی ہوتی ہے. پہلے آپ کو بتا دوں، اسے اپنے پہ غرور اور تکبری بڑا ہوتا ہے، انا سے بری ہوتی ہے. اس کو جو ہے وہ بے سبب روٹھتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی. اس کو اچھا لگتا ہے کہ مرد اس کو جو ہے وہ مناتا رہے، اور مرد اس کو جو ہے وہ ہر وقت پیمپرڈ کرتا رہے، مرد اس کو ایک بیبی کی طرح جو ہے وہ ٹیک کیئر کرتا رہے. اب ہر جگہ پر اس نے کیا ہوتا ہے کہ وہ ضد لگا لیتی ہے. خوبصورت عورتیں ضدی ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ. اور مرد کی پسندیدہ عورت میں یہ خاصیت ہوتی ہے، جسے مرد پسند کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ایکسٹرا ہی اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈال رہی ہوتی ہے، اوور ہی ہو جاتی ہے، اوور فلو ہو جاتی ہے. یہ والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، اگر کوئی مرد آپ کو پسند کر رہا ہے، اگر آپ کو اپنے دل میں جگہ دے رہا ہے، آپ کی عزت کر رہا ہے، تو وہ آپ پر احسان نہیں کر رہا، لیکن وہ آپ کو عزت دے رہا ہے. تو آپ اس چیز کی عزت کریں کہ کوئی آپ کو عزت دے رہا ہے. تو اس عزت کو سنبھال کے رکھیں، نہ کہ اس کو انا کی بھینٹ چڑھا دیں، نہ کہ اس کو ضد کی بھینٹ چڑھا دیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے، خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی مرد کے دل سے اس وقت اتر جاتی ہے، اور وہ اس کو شادی کے لیے قبول نہیں کرتا. پہلے وہ شادی کے وعدے کر رہا ہوتا ہے، پہلے وہ کہتے ہیں میں تم سے شادی کروں گا، رہتے بھی ہیں. لیونگ ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس ملک میں آ چکی ہیں. میں اس چیز کو بھی جو ہے وہ بہت ناپسند کرتی ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے شادی سے پہلے. لیکن لوگ اس میں بھی جو ہے وہ رہ رہے ہیں، میاں بیوی بنے ہوئے ہیں، لیکن نکاح نہیں کیا ہوا. تو یہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. زنا کرنے سے آپ کا رزق اڑا دیا جاتا ہے، زنا کرنے سے آپ کے کام خراب ہوتے ہیں، آپ کے راستے بند ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس کام پہ پڑے ہوئے ہیں. بہرحال یہ عورت جو ہوتی ہے نا، یہ اپنی انا کی جنگ کو برقرار رکھتی ہے، جو مرد کی پسندیدہ عورت ہوتی ہے. تو پلیز کانسنٹریٹ کریں، مرد شادی کے لیے ایسی عورت کو پسند کریں جو آپ سے پیار کرتی ہو، جو آپ کے ساتھ چلنے کا حوصلہ رکھتی ہو، اور جو ایک ڈٹرمننٹ، سمجھدار، باشعور اور دکھنے میں ایک حسین عورت ہو. اس کا جو ہے وہ انتخاب کریں. اب آپ کہیں گے کہ ہم ایسی عورت کہاں سے لائیں اور پاکستان میں کہاں سے لائیں؟ تو بہت سی عورتیں جو ہے وہ کیسے مرد کا انتخاب جو ہے وہ شادی کے لیے کریں. دیکھیں، ایسے مرد عورتیں ان پہ مرتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی عورت کی پسند بنیں، تو سب سے پہلے آپ اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں. مرد وہ ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن نظر میں کمانڈ ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مرد بہترین ہے تمہارے لیے شادی کے لیے جو پردہ کرتے ہیں. عورت کسی بھی مرد کو قبول اس وقت کرتی ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے.